اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری جانب سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ سورہ اعراف قرآن کریم کا 7واں سورہ۔ اس سورہ کے فضیلت میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے بے انتہا فرامین وارد ہوئے ہیں، اور اس سورہ کے اتنے فضائل و مناقب ہیں کہ اس کو ایک مرتبہ ایک نشست میں ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے اس سورہ اعراف کی فضیلت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج پہلا حصہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جو شخص سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے، پروردگارہ اس تلاوت کرنے والے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے کہ وہ قیامت تک شیطان کے اس حملوں سے اور وسوسوں سے پروردگار کی پناہ میں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوستوں میں شمار کیا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے شفیع ہوں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو غور طلب ہے کہ شفاعت 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ شفاعت کہ گناہ گار ہے اس کی شفاعت کی جائے اور اس کے گناہوں کو پروردگار معاف کرے اور وہ جنت میں داخل ہو۔ اب جس کی شفاعت حضرت آدم علیہ السلام کریں گے اس کے لیے یہ چیز واضح ہے کہ وہ گناہ گار نہیں۔ سورہ اعراف کی تلاوت کرنے والا صرف شفاعت آدم علیہ السلام نہیں پاتا، سورہ اعراف کی تلاوت کرنے والا آدم علیہ السلام کا دوست بھی ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا دوست کبھی بھی گناہ گار نہیں ہو سکتا، یعنی گناہ گار نہیں ہے، بخشا ہوا ہے، جنتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا دوست ہے۔ اب شفاعت کیا کام کرے گی؟ جنت کے اندر درجے ہیں، جس طریقے سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ اعراف کی تلاوت اس کے مطلب اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے کرتا ہے، پروردگار اس تلاوت کرنے والے کے جنت میں وہ مقام عطا کرتا ہے جو پورے عالم کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد کے برابر جو مقام بنتا ہے، جو بلندی بنتی ہے، پروردگار وہ درجہ سے نصیب فرماتا ہے۔ یعنی کہ جنت کے اندر مدارج ہیں، جنت کے اندر درجے ہیں، جنت کے اندر مقامات اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہیں۔ جب یہ دوست ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، جنت میں داخل ہو گیا، اب جنت میں شفاعت کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اس کے اعلیٰ مقام کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے روایات میں ملتا ہے کہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ جنت میں مومنین کی شفیعہ بنیں گی، مومنین کی شفاعت کرنے والی ہوں۔ دوسرے مقام پر جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ملتا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ اعراف کو عرق گلاب اور زعفران سے ملا کر تحریر کرے اور اس کو اپنے پاس تعویذ کی مانند رکھ لے، اپنے گلے میں ڈال لے، اپنے بازو پہ باندھ لے، تو جب تک یہ سورہ اس کے پاس رہے گا یہ اپنے ہر دشمن کے شر سے خدا کی پناہ میں رہے گا، ہر درندے کی درندگی سے خدا کی پناہ میں رہے گا، اور اگر کسی مقام پر پیدل سفر کر رہا ہے تو اس سورت کی برکت سے وہ کبھی رستہ نہیں بھولے گا۔ ایک اور مقام پر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ایسی جگہ پر پڑھے کہ جہاں پر اسے کسی بیابان میں ٹھہرنا پڑے، رکنا پڑے، اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو مامور کرتا ہے اور تمام درندوں سے وہ محفوظ رہتا ہے اور شیطان کبھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور ایک دوسرے مقام پر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز جمعہ سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا پروردگار اس سے حساب نہیں لے گا۔ ایک اور مقام پر مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے کہ اس سورہ اعراف کے اندر بہت ساری آیات محکم ہیں، یعنی کہ جس کے اندر حکم بیان کیے گئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آیات میں جو حکم آئے ہیں ان کو ترک نہ کرے، ان کا خیال کرے، ان کا لحاظ کرے، اور ان آیات کو اس طریقے سے تلاوت کرے کہ پڑھتا بھی رہے، اور جب زندگی میں عمل کی ضرورت آئے تو خیال کرے کہ یہ میں نے عمل کرنا ہے کیونکہ میں نے سورہ اعراف میں پروردگار کے یہ احکامات پڑھے ہیں۔ تو جو شخص سورہ اعراف کے حکموں کو پابندی کرتا ہوا
लिहाज रखता हुआ इस सूरह की तिलावत करेगा, मौला फरमाते हैं कि इस सूरह की आयात तेरे लिए क़यामत के दिन गवाही देंगी। नीज़ मासूमीन अलैहिस्सलाम से रवायात में मिलता है कि जो शख्स नमाज शब के लिए बेदार नहीं हो सकता, उसकी आँख नहीं खुलती, तो उसको चाहिए कि वो सूरह आराफ की आयत नंबर 54 से लेकर आयत नंबर 56 तक इस आयतों की तलावत करे। जो शख्स इन आयात की तलावत करेगा, परवरदिगार नमाज शब के लिए उसे बेदार कर देगा। नीज़ हमारे वो मोमिनीन और मोमिनात जो अपने रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं और सरगर्दा रहते हैं, उनके लिए मासूम अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन तरीका बताया है, बेहतरीन अमल तालीम फरमाया है। मौला फरमाते हैं कि जो शख्स रिज़्क़ और रोज़ी में बेपनाह इजाफ़ा चाहता है, उसे चाहिए कि रोज़े जुम्मा, नमाज जुम्मा के बाद सूरह आराफ की आयत नंबर 10 लिख कर अपने यकीन के साथ अपने पास रख ले, एतकाद के साथ अपने पास रख ले, तो परवरदिगार उसके रिज़्क़ में बेपनाह वसअत अता फरमाएगा। परवरदिगार से दुआ है कि हमें सही मानों में कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।